اس کی صفات کیا ہیں؟ اللہ نے قیامت کا دن کیوں رکھا ہے؟ خافضۃ رافعہ، پست کر دے گی اور بلند کر دے گی، یعنی بہت سے لوگ جو دنیا میں عزت دار سمجھے جاتے ہیں رسوا اور ذلیل ہو جائیں گے قیامت میں، اور بہت سے لوگ جو رسوا اور ذلیل سمجھے جاتے ہیں قیامت کے دن بلند ہو جائیں، کیونکہ اعمال پر مدار ہوگا عزت اور ذلت کا، اور اعمال بھی وہ جو اللہ کی نظر میں اعمال ہو، دنیا داروں کی نظر میں نہیں۔ بہت سے عمل ایسے ہیں جن کو دنیا دار لوگ ہلکا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں، اللہ کی نظر میں وہ اچھے ہیں۔ بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کو دنیا کی نظر میں اچھا سمجھا جاتا ہے لیکن اللہ کی نظر میں وہ برے عمل ہیں، اس لیے یہ صفت لائی گئی۔ خافضۃ، بہت سو کو پس کر دے گی، رافعۃ، بہت سو کو بلند کر دے گی۔ یہ واقع ہوگی کب؟ اذا رجت الارض رجا، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، زلزلے میں ڈال دیا جائے گا، خوب زوردار زلزلہ۔ خوب زوردار زلزلہ مفعول مطلق، یعنی مصدر کو جب لایا جاتا ہے نا، ورب کو لایا جاتا ہے تو وہ تاکید۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور توڑ دیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا پہاڑوں کو خوب اچھی طرح توڑ توڑ کے، یعنی زلزلہ اس نوعیت کا ہوگا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، پس وہ ہو جائیں گے گرد و غبار کی طرح، منبثہ پھیلے ہوئے، جیسے پھیلے ہوئے خش و خاشاک اور گرد و غبار ہوتے ہیں اس طرح ہو جائیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور تم ہو جاؤ گے ان قسموں۔ یہ قیامت کے زلزلے میں نہیں ہوگا بلکہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اس وقت ہوگا، تو قرآن نے بیچ کی تفصیل کو حذف کر دیا۔ دوسرا سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد تم تین قسموں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ وہ تین قسمیں کیا ہوں گی؟ ایک تو سادہ لوگ ہوں گے، یعنی سادہ جو نیک لوگ تھے، برائیوں سے بچا کرتے تھے، جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ لوگ ہوں گے۔ ایک وہ جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو رہے ہیں۔ اور ایک وہ جو نیک لوگوں میں بھی نیک تھے، والسابقون، بہت زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھا کرتے تھے، دین کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا، ہر وقت اللہ کی اطاعت میں گم رہنے والے لوگ۔ تو تین حصوں کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پس فرمایا دائیں ہاتھ والے لوگ، ما اصحاب المیمنہ، کیا ہی خوب ہوں گے وہ دائیں ہاتھ والے لوگ۔ واصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے لوگ، ما اصحاب المشأمہ، کیسے ہی برے ہوں گے بائیں ہاتھ والے لوگ۔ اب دیکھیں ایک ہی الفاظ استعمال ہوئے لیکن دونوں میں ترجمہ مختلف ہو، دونوں میں گویا کہ ایک طرح سے تعجب کا اظہار ہے کہ کیا ہی خوب ہوں گے، لیکن ایک تعریف میں اور ایک کی برائی میں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دوسرے مقامات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بائیں ہاتھ والے لوگ جہنم میں جائیں گے، تو ظاہر ہے قرآن ان کی تعریف تو نہیں کرے گا، اور دائیں ہاتھ والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ والسابقون السابقون، اور جو سبقت والے ہوں گے وہ تو سبقت والے ہیں۔ یہ بھی ایک بلاغت کا نقطہ ہے کہ آپ کسی کی تعریف کیے بغیر یعنی ایسا انداز تعریف کا آپ استعمال کریں جس سے بے پناہ تعریف جھلک رہی۔ جیسے کسی بہادر کی ہم نے بہادری کی تعریف کرنی ہے، اس مشہور بہادر کا نام لے کے ہم کہتے ہیں بھائی وہ بہادر تو وہ ہے، اس کا تو وہ، یعنی اسی کے نام کو دہرا لیا جاتا ہے، وہ تو بھائی پھر وہ ہے، یعنی اس کے بارے میں تو اب بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اللہ نے بھی فرمایا والسابقون السابقون، جو سبقت لے جانے والے لوگ ہیں، جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے، کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والے، اسی طرح علماء جو دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں، عبادات میں بھی آگے ہوں، تو سب طبقے عوام میں بھی جو لوگ اللہ کی اطاعت میں ہر وقت مشغول رہتے ہوں، کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے، دین کے لیے وقف نہ بھی کرتے، دین کے لیے وقف کرنا تو صراحتاً اس میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں نظر سے گزرا، مراد یہی ہے کہ ہر وقت اللہ کی اطاعت میں گم رہنے والے لوگ، اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو وقف کرنے والے لوگ، چاہے وہ دنیا کے کاموں میں ہی لگے ہوں، وہاں بھی اگر کوئی شخص نیت کرتا ہے اللہ کی فرما برداری کی تو وہ بھی اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے جو بہت اعلیٰ درجے کے لوگوں کا تذکرہ کیا، اور اس وقت اس میں کیا الفاظ تھے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ایک شخص کو استحضار نصیب ہو جائے کہ ہر وقت اس بات کا خوف ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اولئک المقربون، یہی لوگ ہوں گے مقرب۔ قرب اتنی بڑی نعمت ہے کہ فرعونیوں نے جب جادوگروں سے کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں لانے کی، تو جادوگروں نے کہا تھا ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا تھا کہ تم میرے قریب ہو جاؤ گے، تمہیں میرا قرب ملے گا۔ تو اللہ کا قرب پھر کتنی بڑی چیز۔ فی جنات النعیم، فرمایا عیش کے باغات میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، فرمایا یہ ایک جماعت ہوگی اولین اور تھوڑے سے ہوں گے آخرین۔ کیا مطلب اولین اور آخرین کا؟
اس سے متبادر تو یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام سے بڑی جماعت ہوگی اور قرب قیامت میں جو لوگ ہوں گے ان میں یہ لوگ یعنی اس مقام تک پہنچنے والے کم لوگ ہوں گے. ظاہر ہے ایمان کا لیول اور ایمان کا درجہ گرتا چلا جا رہا ہے. اور جو راجح تفسیر اس کی گئی ہے وہ ہے کہ اولین سے مراد آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آخرین سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قرب قیامت تک. تو پھر اس میں تمام دنیا کے تمام انسان آ گئے. راجح قول یہی ہے. پھر اولین میں یہ زیادہ ہوں گے. وجہ کیا مطلب، یعنی زیادہ کا مطلب یہ کہ ان کی آبادی کے لحاظ سے، کیونکہ ہزاروں لاکھوں تو صرف پیغمبر ہی گزرے ہیں اولین میں، اور یعنی اس وقت کفر والے کم تھے، اور آبادی کا جو ریشو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر قیامت تک، وہ آبادی کا ریشو اتنا زیادہ ہے کہ اس میں کافروں کی تعداد زیادہ ہوگی. اور پہلے آبادی کا ریشو اگر نکالا جائے تو اس کے لحاظ سے مسلمانوں کی تعداد اگر کافروں سے زیادہ بھی نہیں تھی تو بھی ریشو اس کا آج کے ریشو سے بہرحال زیادہ تھا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اولین میں سے ایک بڑی جماعت ہوگی، یعنی اس مقام تک پہنچنے کے لیے. اور آخرین یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے دیکھا جائے تو وہ آبادی کے ریشو کے مقابلے میں وہ جماعت کم ہوگی. یہ مطلب ہے یعنی اس مسابقت والے مقام تک پہنچنے کے لیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اس مسابقت تک پہنچنے والے لوگ صحابہ کرام، تابعین اور پھر بزرگان دین ہیں. مکمل آبادی کو دیکھا جائے تو اس کا ریشو بہت کم ہے. تو یہ تفسیر کی گئی ہے، واللہ اعلم بالصواب. اور اگر ہم دوسری تفسیر کو لیتے ہیں تو وہ بھی قرآن سے واضح ہے کہ جو سبقت والا مقام ہے، درجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، تابعین، ان میں ظاہر ہے یہ زیادہ تھا. اور جیسے جیسے قرب قیامت آ رہی ہے، یعنی قیامت قریب آ رہی ہے، تو ٹھیک ہے نیک لوگ دنیا میں بہت ہیں، لیکن اس درجے کے نیک لوگوں میں بہرحال اس میں بڑی تعداد میں کمی ہے. علی سرور موضونہ، فرمایا کہ یہ تختوں پر ہوں گے، موضونہ پروئے ہوئے. یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس جو روایت ہے اس کے مطابق سونے کی تاروں سے پروئے ہوئے تخت ہوں گے. متکئین علیہا متقابل، تکیہ لگائے ہوں گے اس کے اوپر ایک دوسرے کے آمنے سامنے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، کتنا خوبصورت ماحول ہوگا کہ جنت کے باغات میں پھل لٹک رہے ہیں، تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور خوبصورت بچے وہ مختلف برتنوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں مشغول، کبھی شراب پیش کر رہے ہوں، کبھی دودھ پیش کر رہے ہوں، کبھی لحم طیر مما یشتہون، جو گوشت آپ کو پرندوں میں چاہیے وہ گوشت پیش کر رہے ہوں، اور ہر طرح کی نعمتوں سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اس جنت کا مستحق بنائے. تو یہ ساری نعمتیں لے کر وہ بچے آپ کی خدمت کر رہے ہوں گے. یہ بچے کون ہوں گے؟ سورہ دہر میں اللہ نے فرمایا اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، اتنے خوبصورت اور اتنی کثرت سے بچے ہوں گے کہ اے مخاطب جب تو ان کو دیکھے گا تجھے ایسا لگے گا جیسے یہ بکھرے ہوئے موتی ہیں. موتی نہیں، دھاگا تسبیح ٹوٹ کے گرتی ہے اور موتی کیسے پھیل جاتے ہیں، ایسے بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح وہ جنت میں پھیلے ہوئے ہوں گے. یہ بچے ہوں گے کون؟ تو راجح بات یہی ہے کہ یہ جنت ہی میں اللہ نے حوروں کی طرح وہاں بچے بھی پیدا کیے. لیکن یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ بعض لوگ جو ہے جن کی طبیعت میں ہی فطور ہے وہ اس طرف گئے کہ یہ جو ہے بچے جو ہے یعنی ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کی طبیعت میں لڑکوں کی طرف میلان ہوتا ہے، تو یہ ہرگز ایسا نہیں ہے. اور بچوں کی طرف شہوت پیدا ہونا، بچوں کی طرف خوبصورت بچوں کی طرف طبیعت کا مائل ہونا، یہ گندے لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے. پاکیزہ لوگوں کی طبیعت اس سے پاک صاف ہوتی. تو ان بچوں کی حیثیت ہرگز وہ نہیں ہوگی جو آج دنیا میں جن چیزوں کو رائج کیا جا رہا ہے اور بچوں سے جن چیزوں کی طرف لوگوں کا ذہن چلا جاتا ہے. کیونکہ اللہ نے جنت پاکیزہ لوگوں کے لیے بنائی ہے جو برائیوں سے بچنے والے لوگ ہیں. تو اس لیے جنت میں کسی کی بھی ذرا سی بھی توجہ بری نیت سے یا برائی کے ارادے سے ان بچوں کی طرف نہیں. تو یہ صرف خدمت کی، جیسے انسان کو اپنے بچے، خوبصورت بچے گھر میں گھوم رہے ہوتے ہیں کتنے پیارے لگتے ہیں، کبھی بھی دل میں کوئی برا خیال نہیں آتا. تو بالکل ایسا ہی ہوگا، گھر میں چھوٹے چھوٹے خوبصورت بچے گھوم رہے ہوں، بہت ہی پیارا سا ایک ماحول لگتا ہے اور بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. تو وہاں بھی اللہ تعالی نے جنت میں کہ حسن و جمال کو بڑھانے کے لیے اور اس میں اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بچوں کو جنت میں پھیلا دیا ہے خدمت گزاری کے لیے. فرمایا وَلَہ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ،
بچے گھوم رہے ہوں گے، چکر لگا رہے ہوں گے، یعنی بار بار آنا جانا ہوگا، مخلدون جو ہمیشہ رہیں گے اس میں، یعنی اللہ نے ان کو جنت ہی سے بنایا اور ہمیشہ کے لیے بنایا۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ، وہ پیالوں کے ساتھ اور ایسے برتنوں کے ساتھ جس میں ایک وہ جیسے کیتلی وغیرہ ہوتی ہے یا لوٹا وغیرہ ہوتا ہے، تو ایسے برتنوں کے ساتھ، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور بہتی ہوئی شراب کے پیالوں کے ساتھ وہ گھوم رہے ہوں گے۔ لا يصدعون عنها، وہ شراب ایسی ہوگی کہ اس سے نہ درد سر ہوگا، ولا ينزفون، اور نہ عقل میں فطور پیدا ہوگا، وفاکہۃ مما یتخیرون، وہ بچے ایسے پھل لے کے گھوم رہے ہوں گے جو یتخیرون، جو یہ پسند کریں گے۔ آپ کے دل میں جس پھل کی خواہش ہوگی، جو پھل آپ چاہتے ہوں گے، بچے وہ پھل لے کے گھوم رہے ہوں گے۔ جیسے ہوتا ہے نا، کسی بڑی اچھی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ کو آپ کی مرضی کی ہر چیز ملتی ہے۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت، مما یشتہون، ان گوشت میں سے جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کی خواہش ہے، مختلف پرندوں کی گوشت۔ وحور عین، اور انہی باغات میں ان کے لیے گوری رنگت والی اور بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، حور، حورا، عین، عینا، کامثال اللؤلؤ المکنون، یہ اتنی خوبصورت ہوں گی جیسے چھپائے ہوئے موتی کی مثالیں، موتی کو چھپا دیا جائے۔ سورہ رحمان میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، اور یہاں اللہ نے فرمایا موتی، وہ موتی بھی وہ جن کو چھپا دیا گیا اور گرد و غبار نہ ان کے اوپر، تو ایسی شفافیت اور ایسی خوبصورتی ہوگی۔ موتی سے تعبیر کرنے میں بھی وہی مقصد ہے جو یاقوت اور مرجان سے، کہ ان کی سفیدی سرخی مائل ہوگی۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہوگا ان کے ان اعمال کا جو وہ دنیا میں کر کے آئے ہیں۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، اس جہنم میں یہ لوگ نہ کوئی لغو بات سنیں گے، بیکار بات، جس سے آدمی کہتا ہے نا کیا لغویات لگا کے رکھی ہوئی ہے، کیا فضول بات کر رہے ہو، ولا تأثیما، اور نہ کوئی گناہ کی بات، یعنی بیہودہ۔ گناہ کی بات کا مطلب فحش بات، جو بیہودہ بات ہوتی ہے، جس سے انسان کی طبیعت میں ایک وہ پیدا ہوتا ہے کہ طبیعت جو ہے وہ نفرت کرتی ہے اس بات سے، تو اس طرح کی بھی کوئی بات نہیں ہوگی۔ الا قیلا سلاما سلاما، صرف ایک قول، قول اور قیل ایک ہی مطلب ہے، ایک ہی بات ہوگی، سلام سلام، یعنی ہر طرف سے سلام۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، قرآن میں آتا ہے نا کہ فرشتے چاروں طرف سے سلام پیش کریں گے، جنتی جب آپس میں ملاقات کریں گے تو اللہ کا ذکر کریں گے، سلام کریں گے، اس وقت ذکر میں بھی ان کو لطف اور مزہ آئے گا۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اللہ فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب ہیں وہ دائیں ہاتھ والے، گو کہ اس درجے کی ان کو جنت نہیں ملے گی، لیکن وہ بھی بہت زبردست جنت ہوگی، اس سابقون سے کم درجے کے ہونے کے باوجود بھی بہت اونچی جنت ہوگی۔ تو وہ کیسی جنت؟ فی صدر مخضود، بغیر کانٹوں کی بیری، یعنی بیری کے درخت ہوں گے بغیر کانٹوں کے ساتھ، وطلح منضود، اور کیلے ہوں گے تہ بتہ۔ اب دیکھیں سورہ رحمان میں بھی اللہ نے جب اعلیٰ درجے کی جنت کا تذکرہ کیا تو پھلوں کی تفصیل نہیں بیان کی، بلکہ وہاں بھی وہ سورہ رحمان میں بھی فرمایا تھا کہ سورہ رحمان میں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فیہما من کل فاکہۃ زوجان، جو اعلیٰ درجے کی جنت تھی کہ ہر پھل کی دو قسمیں ہوں گی، تو وہاں بھی جو اعلیٰ درجے کی جنت تھی اس میں پھلوں کی تفصیل نہیں تھی، کیونکہ اتنے پھل ہوں گے، اتنے پھل ہوں گے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی کیا تفصیل بیان کی جائے۔ اور جب کم درجے کی جنت کا تذکرہ آیا تھا تو اللہ نے پھلوں کی تفصیل بیان کی کہ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، کھجور ہوگا اور انار ہوگا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ جب کم درجے کی جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں تو پھلوں کی تفصیل بھی بیان کر رہے ہیں، اور جب اعلیٰ درجے کی جنت کا تذکرہ کیا تو کیا فرمایا؟ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، جو پھل چاہیں گے مل جائے گا۔ فرمایا وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، اور تہ بتہ کیلے ہوں گے، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ۔ اچھا، سورہ رحمان میں جب کم درجے کی جنت کا تذکرہ آیا تھا تو کھجور اور انار کا تذکرہ تھا، یہاں کیا ہے؟ یہاں کیلے کا تذکرہ ہے اور بیری کا تذکرہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ رحمان میں جو کھجور اور انار کا تذکرہ آیا تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ صرف کھجور اور انار ہی ہوگا، مقصد تو یہ تھا کہ اس کی اللہ نے کچھ تفصیل بیان کی ہے کہ جیسے یہ اور جیسے یہ، تو یہاں بھی کیلے کا تذکرہ ہے اور بیری کا تذکرہ ہے، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کھجور اور انار کے علاوہ بھی پھل ہوں گے۔ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور لمبے لمبے سائے، وَمَاءٍ مَّسْکوب، اور بہتا ہوا پانی،
وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت سارے پھل. یہ تو اللہ نے وضاحت ہی کر دی کہ میں نے جو چند پھلوں کے سورہ رحمان میں اور سورہ واقعہ میں نام لیے تو پریشان مت ہونا کہ یہ 4 پھل ہی ملیں گے، بہت سارے پھل ہوں گے. لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اور ان کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوگی کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. مقطوعہ قطع یعنی سلسلہ یہ ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ جنت میں یہ پھل تمہیں ملیں گے. ولا ممنوعہ، اور کبھی پابندی بھی نہیں لگے گی، یعنی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ پھل کھاتے رہو تو پھل ہی ختم ہو جائے. اور جیسے موسمی پھل ہوتے ہیں نا، یہ پھل اس موسم میں ملے گا اس موسم میں نہیں ملے گا، تو ایسا نہیں ہے، ہمیشہ رہیں گے بھی. اور ممنوعہ کا مطلب پھل ہوتے ہوئے بھی ہم بعض دفعہ دنیا میں نہیں کھاتے، شوگر ہے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، پھل ہماری قوت خرید سے باہر نکل گئے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ایسا بھی نہیں ہے، کوئی پابندی بھی نہیں ہوگی اور وہ پھل کبھی ختم بھی نہیں ہوگی. وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ، ان جنتیوں کو بھی اونچے اونچے تخت دیے جائیں گے جن پہ یہ بیٹھیں گے. انسان کی فطرت ہوتی ہے زمین پہ بیٹھنے کے بجائے نا اس کو کسی اونچی جگہ پہ بیٹھ کے زیادہ وہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے. اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، ہم نے بنایا ان عورتوں کو خاص انداز سے. یہ عجیب دیکھیں قرآن کا انداز ہے، ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے تو پھر حوروں کا تذکرہ ہو، پھر اللہ کہے ہم نے ان حوروں کو ایک خاص انداز سے بنایا ہے. انشاء یہ نوعیت بیان کرنے کے لیے، مفعول مطلق بعض دفعہ کسی عمل کی نوعیت کو بیان کر رہا ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں جلست جلسۃ القاری، میں بیٹھا قاری کے بیٹھنے کی طرح، تو یہاں بھی ہے انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان حوروں کو یعنی ان جنت کی عورتوں کو بنایا. انشاء بنانا یعنی خاص انداز سے بنانا. تو اب حور کا تذکرہ تو آیا نہیں، براہ راست اللہ نے حوروں کی طرف ضمیر یعنی لوٹا دی کہ ہم نے ان کو بنایا. پہلے تذکرہ تو ہوتا نا، جیسے اعلیٰ درجے کی جنت میں تذکرہ ہوا تو چھوٹی جنت میں بھی ہونا چاہیے. علماء نے اس میں حکمت یہ بیان کی ہے کہ سورہ رحمان میں بھی اللہ نے جنت کا تذکرہ کیا تو حوروں کا تذکرہ بھی کیا، اور اعلیٰ درجے کی جنت کا تذکرہ کیا وہاں بھی حوروں کا تذکرہ کیا، کم درجے کی جنت کا تذکرہ کیا وہاں بھی حوروں کا تذکرہ کیا. سورہ واقعہ میں بھی اللہ نے اعلیٰ درجے کی جنت کا تذکرہ کیا تو حوروں کا تذکرہ بھی کیا. تو اب جب سورہ واقعہ میں کم درجے کی جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے اور پھل کا اور مختلف نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے تو خود بخود انسان کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ بھئی اس میں حوریں کہاں ہیں، یعنی حوروں کا تذکرہ تو آیا ہی نہیں. تو یعنی یہ ایسی چیز ہے، یہ تو طے شدہ ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنت ہو اور اس میں تمہیں حوریں نہ ملیں. اس لیے ان کا تذکرہ کیے بغیر اللہ نے ان کی طرف ضمیر لوٹا دی کہ جس کی طرف تمہارا ذہن جا رہا ہے تو آؤ ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں. انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان کو بنایا ہے وہیں سے، اسی جنت میں ہم نے ان کو خاص انداز سے بنایا. اور یہاں علماء نے لکھا ہے کہ انشأناہن، حدیث سے یہ بات ثابت ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ اس میں دنیا کی عورتیں بھی داخل ہیں، یعنی دنیا کی عورتیں بھی، کیونکہ اللہ نے حور کا صراحتاً نام نہیں لیا یہاں پہ بلکہ فرمایا انا انشأناہن انشاء، کہ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے. ان سے مراد ہے جنت کی عورتیں. انشاء ایک خاص انداز سے، کیونکہ ہم جب مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں نا تو ہمیں دوبارہ زندگی ملے گی، تو مردوں کو بھی عورتوں کو بھی دوبارہ زندگی ملے گی. تو اس میں جنت میں الگ سے ہماری باڈی کو بنایا جائے گا. اسی باڈی کے ساتھ ہم جنت میں نہیں جائیں گے، یہ باڈی ہماری جنت کے لائق نہیں ہے، الگ سے ہماری باڈی کو ڈیزائن کیا جائے گا، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی، چاہے وہ دنیا کی عورتیں ہوں یا جنت کی حوریں ہوں. جنت کی حوروں کو تو اللہ نے بنایا وہیں کی مٹی سے، تو کیونکہ یہ تو ہماری باڈی، یہ پسینہ ہے، اس میں گندگیاں ہیں، اس میں تو بالکل الگ سانچے میں جنت میں ہمیں ڈھالا جائے گا. حدیث میں آتا ہے بہت اونچے قد ہوں گے وہاں جنتیوں کے، اس کی پوری ڈیٹیل ہے. تو فجعلناہن ابکارا، پس بنا دیا ہم نے ان کو کنواری. دنیا میں مطلقہ عورتیں، طلاق یافتہ عورتیں، بیوہ عورتیں، وہ بھی وہاں ایسے ہی ہوں گی جیسے کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں، جو بالغ اور کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں. عرباً اترابا، فرمایا ہم نے ان کو عروب بنایا ہے، محبوبہ بنایا ہے اپنے شوہروں کے لیے. ظاہر ہے جنتی کے لیے، جو بھی ان کے شوہر ہوں گے، چاہے وہ دنیا کی عورتیں ان کو جنت میں ملیں یا جنت کی حوریں ہوں. عروب کہتے ہیں جس کے ناز انداز، اس کے بات چیت کے انداز اور اس کے ناز اور اس کے حسن و جمال پر اس کا شوہر فریفتہ ہو، عاشق ہو. اترابا، ہم عمر ہوں گی. قرآن میں جنت کی حوروں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ ہم عمر ہوں گی. اس کی وجہ بھی ظاہر ہے
کہ انسان جتنا دل بہلاتا ہے اپنے ہم عمر کے ساتھ، اتنا اپنے سے کم عمر کے ساتھ نہیں دل بہلاتا۔ آپ کی جو مینٹیلٹی ہے آپ کے شریک حیات کے ساتھ میچ کرنی چاہیے۔ آپ بہت بڑے ہیں، آپ کی شریک حیات بہت چھوٹی ہے، تو دماغ میچ نہیں کرتا، انسان اس کے ساتھ اپنے دل کی باتیں نہیں کرتا، گپ شپ نہیں لگاتا۔ دوست ہمیشہ اپنی عمر کے ہی ہوتے ہیں، تو بیوی سے اچھا دوست کون ہو سکتا ہے؟ البتہ دنیا میں لوگ کم عمر کو تلاش کرتے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ اپنی جو ہم عمر ہے وہ مینٹیلٹی تو میچ کرتی ہے، لیکن حسن و جمال عام طور پر بڑی عمر کی عورتوں میں کم ہو جاتا ہے، اس لیے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کم عمر سے نکاح کریں، لیکن جنت میں حسن و جمال میں کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن و جمال کی تعریف کی اور فرمایا کہ وہ تمہاری ہم عمر ہوں گی، یعنی تمہاری مینٹیلٹی انہی جیسی ہوگی، لہذا ان کو شریک حیات کے طور پر ان کے ساتھ زندگی گزارنے میں تمہیں لطف آئے گا۔ بیوی جو ہے انسان کے بہت ساری باتیں انسان کھل کے اس سے کر سکتا ہے، اس اپنے راز اس کے ساتھ سامنے ظاہر کر سکتا ہے۔ تو دوستی جیسے میں نے بتایا ہمیشہ اپنی عمر کے لوگوں سے انسان زیادہ اچھی کرتا ہے۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، فرمایا یہ سب نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو دائیں ہاتھ والے ہیں، جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، یہ رکوع تو مکمل ہو گیا لیکن اگلی دو آیتوں کا پچھلے رکوع سے ہی تعلق ہے۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، یہ پہلے لوگوں میں بھی بہت ہوں گے اور بعد والوں میں بھی بہت ہوں گے۔ پہلے اور بعد سے کیا مراد ہے یہ میں تھوڑی دیر پہلے اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں، اس کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ یعنی یہ اولین اور آخرین دونوں طبقے میں کافی بڑی تعداد ہو، کیونکہ یہ اصحاب الیمین ہے، یہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے لوگ نہیں ہیں جن تک بہت کم لوگ پہنچ پائیں۔ تو ایسے لوگ اس امت میں بھی بڑی تعداد میں ہوں گے جو گناہوں سے بچا کرتے تھے، کبھی گناہ ہو گیا تو انہوں نے توبہ کر لی۔ یہ رکوع الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب ہم سورہ واقعہ کے رکوع نمبر 2 اور 27ویں پارے کے رکوع نمبر 15 کی طرف چلتے ہیں۔ حسب معمول اس رکوع کا پہلے مختصر لفظی ترجمہ ہوگا مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی بہت اہم رکوع ہے سورہ واقعہ کا۔ یہ دوسرا رکوع دل ہلا دینے والا رکوع ہے۔ میں سمجھتا ہوں ذرا سی بھی دل میں نرمی ہونا تو انسان ہل جاتا ہے اور اللہ کی آیات پر ایمان لائے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، یہ اولین میں سے ایک جماعت ہے۔ ثُلَّةٌ میں نے بتایا جماعت کو کہتے ہیں، وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور آخرین میں سے بھی ایک جماعت ہے۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الشمال، کیا ہی برے ہوں گے وہ بائیں ہاتھ والے۔ فی سموم، آگ میں ہوں گے، وحمیم، سموم آگ کو بولتے ہیں، گرم لو آگ، حمیم کھولتا ہوا پانی، وظل من یحموم، اور سائے میں ہوں گے دھوئیں کے، یحموم دھواں، جو سیاہ دھواں ہوتا ہے نا، اصل میں یحموم سیاہی کو بولتے ہیں۔ تو کوئلے کو بھی ہا میم میم کا جو مادہ ہے کوئلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو جب گہرا دھواں ہوتا ہے نا تو اس کے لیے یحموم، اور گرم دھوئیں کے سائے میں، لا باردن ولا کریم، نہ وہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ وہ نفع بخش ہوگا۔ کریم کا معنی ہر جگہ سیاق و سباق کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ کریم کی نسبت جب چیزوں کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے نافع بخش، نہ وہ فائدہ پہنچانے والا ہوگا نہ وہ ٹھنڈا ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ وہ لوگ ہوں گے جہنمی جو اس سے پہلے مترفین تھے۔ مترفین کا مطلب عیش و عشرت میں تھے، مالدار تھے، دولت میں تھے، کیونکہ زیادہ تر دولت مند لوگوں میں ہی مستیاں ہوتی ہیں، اس لیے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، ورنہ یہ ضروری نہیں ہے کہ دولت مند ہی جہنم میں جائیں، بہت سے غریب بھی جہنم میں جائیں گے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور یہ لوگ اصرار کیا کرتے تھے، اصر یصر اصراراً، کنٹینیوسلی کسی بات پر قائم رہنا۔ حنث گناہ کو کہتے ہیں، عظیم بڑا، اور یہ لوگ تھے بہت بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے، ڈٹ گئے تھے ایک بہت بڑا جرم کر کے۔ وہ جرم کیا تھا؟ وَكَانُوا يَقُولُونَ، یہ لوگ کہا کرتے تھے، أَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر گئے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہم مٹی ہو گئے، وَعِظَامًا، اور ہم ہڈیاں ہو گئے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یعنی اتنا بڑا جرم کیا کرتے تھے یہ لوگ کہ یہ الفاظ کہا کرتے۔ وَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور کیا، آبا کا مطلب اور کیا، آباؤنا الاولون، ہمارے پہلے والے باپ دادے بھی، یعنی وہ بھی زندہ کیے جائیں گے، حالانکہ ان کو تو مرے ہوئے اتنا ٹائم ہو گیا۔ قل، اے نبی ان سے آپ کہہ دیجئے، ان الاولین والآخرین، بے شک جو پہلے گزر چکے ہیں اور جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، لمجموعون، لام تاکید کے لیے، وہ جمع کر دیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم،
ایک متعین دن کے وقت مقرر میں، میقات وقت مقرر کو کہتے ہیں، متعین دن کے وقت مقرر میں وہ جمع کر دیے جائیں گے۔ ثم انکم، اس کے بعد پھر تم، ایھا الضالون، اے گمراہ لوگو، المکذبون، انکار کرنے والوں ہماری آیات کا، لآکلون من شجر من زقوم، یعنی انکار کرنے والوں قیامت کے دن کا انکار کرنے والوں، لآکلون، لام تاکید کے لیے، آکلون کھانے والے ہوگے، من شجرن ایک درخت سے، من زقوم جو زقوم سے ہوگا، من بیانی ہے یعنی وہ درخت ہوگا جو زقوم ہوگا، فمالئون منها البطون، ملأ یملأ ملئا بھرنا، تو مالئون بھرنے والے ہوگے، منہا اس زقوم کے کڑوے درخت سے، البطون اپنے پیٹوں کو، بطن پیٹ کو کہتے ہیں، بطن باطن اندر کا حصہ، تو پیٹ سے مراد ہے، اور بطون اس کی جمع۔ سورہ رحمان میں گزرا تھا نا، بطائنها من استبرق فشاربون علیہ من الحمیم، پھر پینے والے ہوگے اس کے اوپر، یعنی زقوم کے اوپر، من الحمیم کھولتا ہوا پانی، فشاربون شرب الہیم، پس پینے والے ہوگے تم، شرب الہیم پیاسے اونٹوں کی طرح، ہیم پیاسے اونٹ کو کہتے ہیں، اونٹ جب پیاسا ہوتا ہے نا تو بہت زیادہ پانی پیتا ہے، بہت زیادہ، پورے کے پورے وہ اس کے جو ٹینک ہوتے ہیں نا وہ خالی کر دیتا ہے۔ کبھی آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو آپ کو اونٹ کے پانی پینے کا منظر جب پیاسا ہو عجیب و غریب نظر آئے گا۔ وَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِیمِ هَذَا نُزُلُهُمْ، یہ ان کی مہمانی ہوگی، یوم الدین، روز جزا کے دن، اللہ کی طرف سے ان کی تواضع کی جائے گی۔ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم کو بنایا تھا، اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے جہنمیوں سے، ہم نے تم کو پیدا کیا تھا، فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ، تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے تھے ہماری آیتوں، یعنی مان کیوں نہیں لیتے تھے کہ دوبارہ بھی زندہ کیا جا سکتا ہے، اللہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ افرأیتم، بھلا بتاؤ تو صحیح، ما تمنون، اس منی کے بارے میں جو تم ٹپکاتے ہو، یعنی جو تم عورت کے رحم میں داخل کرتے ہو، انتم، کیا تم ہو، تخلقونہ، اس کو پیدا کرتے، یعنی اس کو انسان بناتے، تم ہو انسان بناتے، ام نحن الخالقون، یا ہم اس کو پیدا کرتے ہیں، یا پیدا کرنے سے مراد یہ کہ اس میں تخلیق کے عمل سے گزار کر اس کو انسان بنانا، یعنی کیا تم اس کو انسان بناتے ہو یا ہم انسان بناتے ہیں۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے مقدر کر دی ہے تمہارے درمیان، یعنی انسانوں کے درمیان موت کو، وما نحن بمسبوقین، اور ہم ہار نہیں سکتے۔ دیکھیں مسبوق، سابق اسے کہتے ہیں جو دوڑ میں جیت جائے، اور مسبوق جو پیچھے رہ جائے، جس کی ایک رکعت نکل جائے اس کو بھی مسبوق کہتے ہیں نا، تو جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے، تو یہ بھی ایک ہارنے کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں، ہارنا یا عاجز ہو جانا، عاجز ہونے کے معنی میں بھی ہے، یا عاجز ہونا مطلب بنتا ہے اس کا۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں، کس بات سے، علی ان نبدل امثالکم، اس بات پر ہم عاجز نہیں ہیں کہ ان نبدل امثالکم، کہ ہم تمہاری مثل کو تبدیل کر دیں، یعنی ہم تمہاری مثل پیدا کر دیں، یعنی ہم تمہیں تبدیل کر دیں تمہاری مثل سے، یعنی ہم تمہیں دوبارہ پیدا کر دیں۔ ظاہر ہے جو دوبارہ پیدا ہوں گے تو ہماری ہی جیسا انسان تیار ہو جائے گا نا، اس لیے یہ تعبیر کی، علی ان نبدل امثالکم، ہم اس پر عاجز نہیں ہیں، یعنی ہم اس سے ہم کمزور نہیں ہیں، ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ منی کے قطرے سے پیدا کیا تو اس قطرے سے انسان بنا کے کھڑا کر دیا تمہیں، تو اس بات پر بھی ہمیں قدرت ہے کہ ہم تمہیں دوبارہ انسان بنا دیں اور تمہاری مثال سے تمہیں تبدیل کر دیں۔ وَنُنشِئَكُمْ، اور ہم تمہیں پیدا کر دیں، فی ما، اس تخلیق میں، لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو۔ تم نے ایک تخلیق دیکھی ہے منی سے انسان کا بننا، تو ایک اور تخلیق ہے جو تم نہیں جانتے، اس تخلیق میں ہم تمہیں دوبارہ بنا دیں گے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، البتہ تحقیق تم جان چکے ہو پہلی مرتبہ پیدا کرنا، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ کتنے عجیب طریقے سے فرسٹ ٹائم ہم نے تم کو بنا دیا، اس کے بعد بھی تم یہی رٹا لگا کے بیٹھے ہوئے کہ دوبارہ کون پیدا کرے گا، تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ افرأیتم ما تحرثون، اچھا بتاؤ تو صحیح جو تم کھیتیاں اگاتے ہو، حرث کہتے ہیں زمین میں محنت کر کے کھیتی اگانا، تو جو تم کھیتیاں اگاتے ہو، یعنی اگانے کا مطلب جو کھیتیاں اگانے کے لیے محنت کرتے ہو زمین میں، حرث کرتے ہو، شجر کاری کرتے ہو، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ، کیا تم اس کو اگاتے ہو، زراعت یعنی اس میں تم کرتے ہو، زرع یزرع کھیتی اگانا، یعنی کھیتیاں اس میں تم اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا اس میں کھیتیاں ہم اگاتے ہیں،
حرث کہتے ہیں یعنی زمین پہ محنت کرنا، اور زرع کھیتی اگانا. تو کیا تم زمین پہ جو محنت کرتے ہو تو اس میں کھیتیاں تم اگاتے ہو یا کھیتیاں ہم اگاتے ہیں؟ یعنی تمہارا کام تو صرف محنت کرنا ہوتا ہے، باقی پھول بوٹے اور درخت تو ہم پیدا کرتے ہیں. لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو بنا دیں ہم اس کھیتی کو حطاما، چورا چورا. حطم کوٹنے کو کہتے ہیں، حطام مفعول کے معنی میں کٹی ہوئی، یعنی چورا چورا ہم اس کو کر دیں. فظلتم تفکہون، پس تم تعجب کرتے رہ جاؤ. فقیہ یفقہو کا معنی لذت حاصل کرنا پھل فروٹ کے ذریعے، تفقع مبالغہ ہے تو تعجب میں پڑ جانا، یہ اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو کیونکہ جب ہم کوئی بہت لذیذ چیز کھاتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے نا، تو تعجب بھی اس کے لوازمات میں سے ہے، تو یہاں مطلق تعجب کے معنی میں. تو تم تعجب کرتے رہ جاؤ اور یہ کہنا شروع کر دو. یقالو یعنی تقولون یہاں محذوف ہے، وہ کیا کہنا شروع کر دو؟ انا لمغرمون، کہ ہمیں تو چٹی پڑ گئی ہے، تاوان پڑ گیا ہے. غرم کہتے ہیں تاوان کو نا، یعنی جرمانہ پڑ جائے، آپ جا رہے ہوں پولیس والے نے روک کے آپ پہ بھاری جرمانہ ڈال دیا، آدمی کیا کہتا ہے بھائی یار یہ تو بیٹھے بیٹھے میرے اوپر ایک چٹی پڑ گئی ہے. تو انا لمغرمون، کہ ہم پر تو تاوان پڑ گیا، یعنی اتنی محنت ہم نے کھیتی میں کی اور ایک ہوا آئی اور ساری کھیتی چورا چورا کر دی، ہم تو برباد ہو گئے. بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے. اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاؤ. افرأیتم الماء الذی تشربون، اچھا بتاؤ تو صحیح اس پانی کے بارے میں جو تم پیتے ہو. اانتم انزلتموہ من المزن، کیا تم نے نازل کیا ہے اس کو بادلوں سے، مزن پانی کے جو بادل ہوتے ہیں. ام نحن المنزلون، یا ہم نازل کرنے والے ہیں. لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو بنا دیں اس پانی کو اجاج، کڑوا. فلولا تشکرون، تو پس تم شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ میٹھا پانی برس رہا ہے تمہارے لیے سمندروں سے اڑ کے. افرأیتم النار التی، بھلا بتاؤ تو صحیح اس آگ کے بارے میں جو تم جلاتے ہو. توریون تھا اصل میں، آگ جلانا. اانتم انشأتم شجرتہا، کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کے درخت کو؟ پہلے جنگلوں میں لکڑیاں رگڑ کے آگ جلائی جاتی تھی، یہ سب کچھ ایجاد نہیں ہوا تھا جو اب سائنس نے ترقی کی. انسان ہزاروں سال اسی آگ سے فائدہ اٹھاتا رہا ہے. تو کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کے درخت کو؟ ام نحن المنشئون، یا ہم پیدا کرنے والے ہیں. نحن جعلناها تذکرا، ہم نے بنایا ہے اس آگ کو نصیحت. نصیحت کا مطلب اس آگ کو دیکھ کے جہنم کی آگ تمہیں یاد آئے گی. ومتاعا للمقوین، تو مقوین مسافروں کے لیے، کہ مسافروں کو بہت شدید ضرورت ہوتی ہے نا آگ کی، سفر میں اگر آگ نہ ملے تو زیادہ انسان پریشانی میں چلے جاتے ہیں، اس لیے تذکرہ کیا. یہ جی ہمارا لفظی ترجمہ سورہ واقعہ کے دوسرے رکوع کا مکمل ہو چکا. 2-3 منٹ ابھی باقی ہیں. بیچارے کا رنگ بھی کالا ہے، اس کے چکن پاکس کے نشانات پڑے ہوئے ہیں، دھبے پڑے ہوئے ہیں، لوگ کہتے ہیں منوس شکل کا ہے. اس کے تو کالے کرتوت اس کے چہرے سے نظر آ رہے ہیں. او بھائی آپ کو کیا پتا اس کے چہرے سے بیماری ہے کوئی اس کو، یا اس کو کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ، اس کی وجہ سے اس کے چہرے کی رونق ختم ہو گئی؟ اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ کوئی بیمار ہوگا، اس کے منہ پہ نشانات پڑ گئے، دھبے پڑ گئے، تو وہ چہرے پہ کہاں سے رونق لے کر آئے گا؟ ایسی کوئی کریم ہے کہ وہ دھبے داغ مٹا دے اس کے؟ اس سے بھی بڑھ کر یہ دیکھو، حضرت بلال سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ تو حضرت بلال تو خوبصورت نہیں تھے، تو حبشی غلام تھے، موٹے ہونٹ تھے ان کا، رنگ ان کا سیاہ تھا. اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جب کوئی مر جاتا ہے نا، تو مرنے کے بعد بھی لوگ اس کی شکل دیکھ کے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا. یہ بھی بہت ہو رہا ہے آج. اگر مسکراتا ہوا چہرہ ہے، لال سرخ سا ہوا ہے، کیسا نور برس رہا ہے، لگتا ہے ڈائریکٹ، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ مرا ہی بری موت ہو، کوئی الٹا کام کرتے ہوئے، چرس پیتے ہوئے مرا ہو. اور اگر بیچارے کا منہ آڑا ترشا ہو گیا، ٹیڑھا میڑا ہو گیا، منہ سے خون نکل رہا ہے، جھاگ نکل رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، تو لوگ کہتے ہیں چہرے پہ ذرا بھی رونق نہیں ہے. یہ بالکل غلط سوچ ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، آپ کا جگر پھٹ گیا ہے، منہ سے خون کی الٹی آئیں گی، بدبو آئے گی. جب الٹی آئے گی تو وہ خوشبو لے کے تھوڑی آئے گی. وہ یہ ساری چیزیں نیچرل ہے بھائی. نیک لوگوں کا جگر بھی پھٹ سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، برین ہیمریج ہوگا تو ناک سے کیا آئے گا؟ خون آئے گا. فالج نیک لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے، تو فالج میں منہ سیدھا ہوتا ہے یا ٹیڑھا ہو جاتا ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اس میں کیا ہو گیا؟ لوگ کہتے ہیں دنیا میں ان کو سزا مل گئی. بڑے بڑے بزرگان دین ہیں جن کو فالج ہوا ہے تو ان کا چہرہ بگڑ گیا ان کا. یہ نیچرل ہے، اس کا نیک عمل برے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، اچھی موت کسے کہتے ہیں لوگ؟ شریعت تو کہتی ہے سجدے میں موت آ گئی، نماز پڑھتے ہوئے موت آ گئی، اچھی موت ہے. گناہ کرتے ہوئے موت آ گئی، بری موت ہے. لیکن لوگوں کے ہاں یہ ہے کہ لیٹرین میں مر گیا تو بری موت ہے، اور بستر پہ ایئر کنڈیشن کمرے پہ پھولوں کی سیج پہ سوتا ہوا مر گیا تو اچھی موت. حالانکہ ایسا نہیں ہے.
اچھی بری موت کا عمل سے تعلق ہے، مرا کیسے ہے اس سے اس کا تعلق نہیں۔ اچھے اچھے لوگ آگ میں جل کے مر سکتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے بہت نیک، میں جب بھی پنجاب جاتا بڑی عزت، علماء سب علماء سے ان کو بڑی محبت تھی، مشہور تھا کہ یہ بندہ علماء سے بڑی محبت کرتا ہے، خدمت گزار تھے۔ موت کیسے ہوئی ہے ان کی؟ ٹرین سے اتر رہے تھے تو پاؤں پھسلا پلیٹ فارم اور ٹرین کے درمیان میں بےچارے گر گئے، کٹ گئے۔ ظاہر ہے حلیہ بگڑ جاتا ہے انسان کا۔ تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، یار کوئی ان سے گناہ ہوا ہے جو اتنی بری موت ہے۔ میں نے کہا بری موت نہیں ہے، حادثاتی موت ہے، اور حادثاتی موت کو حدیث میں شہادت قرار دیا گیا ہے۔ بھائی کوئی نہ کوئی تو طریقہ ہوگا مرنے کا، تو اللہ نے کسی کو کس طریقے سے مارنا ہے، کسی کو کس طریقے سے مارنا ہے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، چاہے وہ ٹرین کے نیچے کٹ کے ہو یا جہاز سے ہوا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ تو یہ ان کو کہتے ہیں اغلاط العوام، جس کو غلط العوام بھی آج کل کہا جاتا ہے۔ عوام میں جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں دینداری اور بے دینی کے بارے میں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ بعض دفعہ نیک آدمی کو موت کے وقت تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، برے کو موت کے وقت بعض دفعہ تکلیف بالکل بھی نہیں ہوتی۔ جسمانی تکلیف کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھو یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، برے آدمی کی روح تکلیف سے نکلتی ہے، نیک آدمی کی روح آسانی سے نکلتی ہے، یہ قرآن میں ہے۔ لیکن یہ روح نکلنے کا جو بالکل لاسٹ میں جو پروسیس ہوتا ہے نا، اس کا قرآن ذکر کر رہا ہے۔ روح نکلنے سے پہلے کے جو پروسیس ہیں جو اس باڈی پہ گزر رہے ہوتے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ وہ نیک کو زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے، برے کو کم تکلیف ہو سکتی ہے۔ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی دنیا میں نیک ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی کا جب وصال کا وقت تھا تو آپ کو بخار کی تکلیف دوسروں سے ڈبل تھی۔ حدیث میں آتا ہے انما اوعک کما یوعک رجلان، ایک عام شخص کو بخار میں جتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے اس سے دگنی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس پہ آپ کے جو ارد گرد جو آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور دیگر آپ کے اہل بیت تھے، جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اذیت میں دیکھا، تکلیف میں دیکھا، تو حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا؟ واہ کرب ابتا، ہائے میرے والد کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی ہے تکلیف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا کرب علی ابیک بعد الیوم، تیرے باپ پہ آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں، بس یہ اللہ کی طرف سے آخری تکلیف، آج کے بعد تیرے باپ پہ کبھی کوئی تکلیف، کیونکہ اب دنیا سے جا رہا ہوں، تکلیفوں کا زمانہ کیا ہو رہا ہے؟ ختم۔ اس میں بھی صبر کر رہے ہیں، دیکھو اتنی شدید تکلیف میں بھی کہ فاطمہ تیرے باپ پہ آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اللہ دیندار لوگوں کو بعض دفعہ آخر میں بہت تکلیف دے دیتا ہے۔ ہمارے نبی کی تو خطائیں تھوڑی تھیں، درجات بلند کرنے کے لیے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ تکلیف ہے، اب لگتا ہے کہ آ رہا ہے سب سامنے، اب اس کی جو کچھ کیا ہے نا اس نے، بھائی ہو سکتا ہے آپ سے اچھے اعمال ہوں اس کے۔ اب دیکھو ایک آدمی برا تھا، قاتل تھا، سینکڑوں انسانوں کو قتل کیا، کراچی کا ٹرک اس کے اوپر سے گزر گیا، 1 سیکنڈ میں مر جائے گا، موت کی تکلیف ہوگی اس کو۔ کنٹینر گزر گیا، اسٹیکر بن جائے گا نا وہ روڈ پہ ایک دم سے، اللہ نہ گزارے کسی کے اوپر سے، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ یا کرنٹ لگا اس کو، ایک دم سیکنڈ میں مر گیا، بہت تیز کرنٹ لگا، 1 سیکنڈ میں مر گیا وہ، تو تکلیف ہوئی اس کو؟ روح نکلنے کی تو ہوئی ہوگی تکلیف، جو جس کا برزخ سے تعلق ہے، کیونکہ قرآن سے کہتا ہے جب روح نکالتا ہوں نا میں نافرمان کی، پھر بہت تکلیف ہوتی ہے اس کو، لیکن وہ تکلیف مردہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، فرشتہ جانتا ہے، میں اور آپ وہ تکلیف نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ برزخ سے ہے۔ اور دیندار آدمی کو جسمانی تکلیف تو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن روح بہت آسانی سے نکلتی ہے اس کی، کیونکہ روح تو پھڑپھڑا رہی ہوتی ہے اس کی نکلنے کے لیے۔ تو وہ جو موت کی تکلیف ہے جو برے لوگوں کو ہوتی ہے، وہ تکلیف نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ تکلیف ہے جو مردہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے خواب میں کوئی سخت اذیت میں ہو تو وہ تو ٹینشن میں ہوگا، لیکن اس کے قریب جو بندہ بیٹھا ہوا ہوگا اس کو پتا ہے کہ یہ ٹینشن میں ہے، وہ جب بندہ جانے جو خواب میں ہے۔ تو ایسے ہی موت کے وقت جب برزخ کے پردے ہٹنا شروع ہوتے ہیں، اس وقت میت کو جو عذاب کی چیزیں نظر آتی ہیں، اس میں جو اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ مردے ہی کو پتا ہوتی ہے، وہ میں اور آپ نہیں دیکھتے، کیونکہ اس پہ اللہ نے غیب کے پردے ڈال دیے ہیں۔ ہم دیکھ لیں وہ تو پھر سارے نیک نہ بن جائیں، نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں۔ تو یہ جو دنیاوی تکلیف ہوتی ہے نا، یہ سب کو ہوتی ہے بھائی، یہ سب کو ہو سکتی ہے، نیک کو بھی برے کو بھی۔ ہاں اللہ اپنی رحمت سے کسی کو اس تکلیف سے راحت دے دیں، نہ ہونے دیں اس کو تکلیف، تو وہ اللہ کی مرضی ہے، بعض دفعہ اللہ ہونے دیتے ہیں، بعض دفعہ نہیں ہونے دیتے، لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق بولو بھائی نہیں، تو دینداری کا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے۔ اچھا، میں نے جو ابھی جمعے سے پہلے بیان کیا اس میں نے یہ کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو کہا کہ بھائی تو نہیں آئے گا نا تو میں تیری گردن اڑا دوں، تو صحیح
معقول عذر پیش کر ورنہ میں تجھے ذبح کر دوں گا. تو سلیمان علیہ السلام نے نظام میں مملکت چلانا تھا, تو دیندار آدمی کو بھائی غصہ بھی آ سکتا ہے, وہ دھمکیاں بھی دے سکتا ہے, وہ گھر بسانے کی کوشش کرتا ہے, کبھی گھر بس جاتا ہے کبھی گھر ٹوٹ جاتا ہے, وہ لوگوں کی کاؤنسلنگ کر کے گھر جوڑنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اسی چکر میں بعض دفعہ اپنا گھر برباد ہو جاتا ہے. ایسے بھی بہت کچھ ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ بدتمیز بن جائیں, آپ گھر میں جا کے بیوی سے ٹیڑھے لہجے میں بات کریں, بولیں دیندار آدمی کو مفتی صاحب نے کہا غصہ بھی آتا ہے تو مجھے غصہ آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے, یہ نیچرل ہے, نیچرل پروسیس ہے. بیوی پہ غصہ آنا کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ نیچرل. میں اس طرح کا دیندار نہیں, مجھے غصہ ہی نہ آئے. زیادہ تمیز سے بات کرو. سمجھ رہے ہو؟ لاتیں مارنا شروع کر دیں, چیزیں اٹھا کے پھوڑنا توڑنا شروع کر دیں, یہ مطلب نہیں ہے بھائی. مطلب یہ ہے کہ اصل تو اخلاق ہی ہیں جو اللہ رسول نے بتائے ہیں, لیکن کبھی کبھار اس کے خلاف بھی ہوتا ہے. یہ ہر گھر میں ہوتا ہے. کبھی کبھار لڑائی بھی ہوتی ہے, یہ ہر گھر میں ہوتی ہے. جن کے نہیں ہو رہی وہ اپنا دماغ کیا کرائیں, یا تو بہت ہی نیک ہیں جو آج کل ہوتے نہیں ہیں, یا پھر اس کا مطلب ہے کوئی ٹیکنیکل قسم کا. جہاں جذبات ہوں گے لڑائی ہوگی, جہاں جذبات لیس زندگی ہوگی وہاں میاں بیوی میں بڑھاپے میں پھڈا نہیں ہوتا. کبھی دیکھا دادا دادی بلا وجہ بیٹھ کے 90 سال میں لڑ رہے ہوں, بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں آرام سے. وجہ کیا ہے؟ جذبات کیا ہو گئے, اب لڑ کے کیا کرنا ہے. جہاں محبتیں ہوں گی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, بڑے بھی ہوتے ہیں, جھگڑے بھی ہوتے ہیں. تبھی تو گوروں میں آپس میں لڑائی نہیں ہوتی, کیونکہ محبت ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یورپ امریکہ میں بالکل لڑائی نہیں, ایکچولی سب رسپیکٹ دے رہے ہیں دوسرے کی, آئیے تھینک یو, اس طرح کا سیٹ اپ چل رہا ہے. ابے تمہارے بچا کیا ہے تمہارے پاس لڑنے کے لیے؟ میرے سامنے نا گورے کی تعریف کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کرو, بلا وجہ نہیں. کچھ ہے ہی نہیں نا. اس کی مثال ایسے جیسے عربوں میں ایک تکبر ہے قوم پرستی کا, یہ نظر آتا ہے. نحن العرب, ہم عرب ہیں. لوگ کہتے ہیں گوروں میں یہ نہیں ہے. گوروں میں قومیں کہاں ہیں؟ سارا سیٹ اپ ہی برباد ہو گیا. کون سے نسب پہ فخر کرے گا؟ کلچر کی ایسی کی تیسی ہو گئی. تو جہاں کلچر ہوتے ہیں وہاں کبھی تکبر ہوتا ہے, کبھی شکر ہوتا ہے. اور جب تک مثال نہیں دیں گے بات سمجھ میں آتی نہیں. دیکھو ایک آدمی کے پاس لینڈ کروزر ہے, بے شمار دولت ہے, اور کالر اوپر کر کے گھوم رہا ہے, تکبر آ گیا نا اس میں. تو ایک غریب آدمی کہہ رہا ہے جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, رکشا بھی نہیں ہے, وہ کہہ رہے میرے اندر تکبر نہیں ہے الحمدللہ, غرور تکبر میں نے کبھی بھی نہیں کی. اور اس کو دیکھو, اس کے کالر اوپر کر کے گھوم رہا ہوتا ہے, تکبر ہے. تو لوگ کیا کہیں گے, تیرے پاس تکبر کے لیے ہے کیا؟ اس جیسی دولت ہوتی پھر تکبر نہ کرتا, ہم سلوٹ کرتے یار. تو گوروں کے پاس کچھ سسٹم ہی نہیں ہے, کوئی خاندان بچے ہی نہیں ہے, کوئی روایات بچے. سارے ایک جیسے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, سارے ایک جیسے لا کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. کوئی خاندانی روایات ہی نہیں ہے کہ ہماری پرمپرا ہے کہ بھائی بہنوں کو کھلاتے ہیں, شوہر بیویوں کو کھلاتے ہیں. ہوتا ہے نا ہماری, تو ہماری خاندانی روایات ہیں, ہم ابا کی خدمت کرتے ہیں. ہمارے یہاں چاچا اور ابا جو ہے نا سب ایک ہی جیسے سمجھے جاتے ہیں, اور بھائی کا بھی وہی احترام ہے بڑے بھائی کا. یہ تو روایات ہوتی ہیں, تو پھر تکبر بھی آتا ہے, کبھی شکر آتا ہے, کبھی تکبر آتا ہے. عربوں کا تو ایک روایات ہے بھائی, ایک مذہب ہے, خاندان ہے. اس میں جو نیک لوگ ہیں وہ شکر ادا کرتے ہیں, جو بگڑے ہوئے ہیں وہ تکبر میں آ جاتے ہیں. عربوں میں سارے متکبر بھی نہیں ہوتے, بہت سے متواضع بھی ہوتے ہیں. تو گورے کی مثال نہ کمپیئر نہیں کیا کرو ان چیزوں میں, ان کی بیچاروں کے پاس کلچر ہے ہی نہیں. اب گوروں میں میاں بیوی میں بھی بہت کم جھگڑے ہوتے ہیں, پتہ ہے آپ کو, ہوتے ہی نہیں. جھگڑے کی کوئی چیز ہے ہی نہیں کم بختوں کے پاس. نہ گورے نے گیس کا بل دینا ہے, نہ بجلی کا بل دینا ہے, نہ بیوی کو چائے پلانی ہے اس نے اپنے خرچے پہ, نہ اس نے بچوں کی, بچے ہی نہیں ہے تو بچوں کی ٹینشن کہاں سے ہو گئی. تو گھر میں سکون نہیں ہوگا میرے بھائی, کوئی ٹینشن نہیں, کسی قسم کا ریلیشن ہی نہیں ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں جب نہیں ہے ٹینشن تو پھر ہم بھی وہی بھائی لائف کیوں نہیں لے کر آئے, ہم بھی ٹینشن ختم کریں. او بھائی یہ خود بہت بڑی ٹینشن ہے. کیا آپ کی محبتیں ہی ختم ہو گئی ہیں جو سکون کا ذریعہ بنتی؟ محبتیں سکون کا ذریعہ بنتی ہیں, ریلیشن سکون کا ذریعہ بنتا ہے. کچھ اس کے تھوڑے تھوڑے سائیڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں. انہوں نے سائیڈ افیکٹ ختم کرنے کے چکر میں ریلیشن ہی ختم کر کے, یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن. اس کی مثال ایسے ہے, ایک آدمی کھانا کھاتا ہے, اس کو پھر نیند آتی ہے, کہتا ہے یار فریش نہیں رہتا میرا دماغ کیونکہ میں کھانا کھاتا ہوں, اور پھر مجھے بیت الخلا بھی جانا پڑتا ہے, کبھی کبھار قبض بھی ہو جاتا ہے, کھانا ہی چھوڑ. تو قبض کی ٹینشن بھی ختم, جو بار بار نیند آ رہی تھی وہ ٹینشن بھی ختم. لیکن یہ کم ٹینشن ہے کھانا نہ کھانا, جو ہر وقت ایک ٹینشن رہے گی, ایک کھانے کی ضرورت رہے گی. 10 ٹینشنوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچا کے ایک اتنی بڑی ٹینشن میں ڈال دیا کہ وہ تمام ٹینشنوں پہ حاوی ہے. انگریز کی زندگی ٹینشن فری ہے, لیکن کیوں ٹینشن فری ہے؟ اس لیے کہ ریلیشن اور محبتیں ختم. یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن ہے, کیونکہ انسان کو اللہ نے انڈیویجول نہیں بنایا رہنے کے لیے. انسان ان مخلوقات میں سے ہے جو جتھے اور گروہ بنا کے رہتے ہیں. ان میں باپ بھی ہوتا ہے, ماں بھی, خالہ بھی, پھوپھی بھی, نانی بھی, دادی بھی,
بھتیجے بھی, بھانجے بھی, بہویں بھی, داماد بھی, اس میں گروپ میں اللہ نے انسان کو بنایا ہے. تبھی تو اللہ نے انسان کی نیچر بیان کی ہے, فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا, ہم نے تمہیں پانی سے بنایا اور ددیال اور ننیال والا بنایا, ہم نے تمہیں سسرال والا بنایا. تو یہ خدا نے بنایا ہے. اب جو ددیال ننیال سسرال والا نہیں ہوگا تو نیچر سے ہٹ گیا نا, وہ تو نیچر سے ہٹ کے سکون ملے گا یا یہ بے سکونی کی طرف جائے گا؟ وہ کیا ہو گیا بھائی جان؟ تو نیچرل لائف تھوڑی رہی ہے اس کی, پھر وہ تو ایک انسان ہے بس, نہ اس کا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے, کوئی قربانی کا جذبہ ہی نہیں دوسرے کے لیے. تو انگریز کی میاں بیوی سے کس بات کی لڑائی ہوتی؟ آتنک ہوتی پھر بھی ہے, کمال کی بات ہے, لڑنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, پھر کس بات پہ لڑ رہے؟ ہمارے ہاں لڑائی ہو تو وجہ اس کی کہ ریلیشن ہے, اور صرف خالی پیلی کی آئی لو یو نہیں ہے, بلا وجہ کا ریلیشن. گورے بھی ویلنٹائن ڈے پہ اپنی محبوبہ کو پھول پیش کرتے ہیں. ہماری یہاں خواتین کو شکایت ہوتی ہے میرا میاں پھول نہیں پیش کر رہا. بھائی اس کو اپنی محبت کے ثبوت کے لیے پھولوں کی ضرورت, بولو وہ اس سے زیادہ ایک ویلڈ ثبوت پیش کر رہا ہے, بہت اسٹرانگ ثبوت پیش کر رہا ہے کہ میری سچی مچی میں وائف. اس کا ثبوت یہ تھا اس نے مہر, اس نے گھر کا انتظام کیا. گیس بجلی کا بل کون دے رہا ہے؟ تمہارا. پھر وہ ابیوزیو لینگویج آ جائے گی, بیگم کو کہتے تمہارا باپ دے رہا ہے, لیکن یہ بالکل مناسب نہیں ہے اس اسٹائل میں بات کرنا. بچے پریگنینسی کے پہلے دن سے لے کے بچے کی ولادت اور جب تک بڑا نہیں ہو جاتا ساری ٹینشن کون اٹھا رہا ہے؟ باپ اٹھا رہا ہے. آخری دن تک, حتیٰ کہ بیٹیوں کی شادی کے بعد کی ٹینشن بھی اٹھا رہا ہے وہ, کہ داماد صحیح سلوک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اور کیا ثبوت چاہیے بھائی؟ گورے کے پاس یہ تمام چیزیں نہیں, لہذا وہ لڑتے نہیں ہیں. ویلنٹائن ڈے پہ اپنی وائف یا گرل فرینڈ یا جو بھی, ان کو بھی بڑے تکلفات ہیں اس میں, تو ایک عدد اس نے پھول پیش کر دیا, اور وہ بھی پتہ نہیں اس کے خرچے سے ہی نہ لے کے کیا ہو. یہ بھی اتنا خرچہ گورا اتنا بڑا دل رہا نہیں ہے اس کا. تو کیا پھٹا کیری ہے کیا اس کے پاس؟ ہمارے نانا سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ آپ کے گھر میں خیریت ہے, وہ کہتے تھے خیریت کم بختوں کے ہاں ہوتی ہے. صحیح ہے نا, جن کے کوئی ہو ہی نہیں. ہمارے تو بہو ہیں, داماد ہیں, بیٹے ہیں, پوتے ہیں, پوتیاں ہیں, بیٹیاں ہیں. کبھی کسی کے سر میں درد ہے, کبھی کسی کا موڈ آف ہے, اس کو منانے میں لگے ہوئے ہیں. کبھی کوئی بے روزگار ہے, وہ صلواتیں سن رہا ہے, تو آگے سے ایک دن اس نے بھی سنا دی. خیریت کن کے ہاں ہوتی ہے میرے بھائی؟ کم بختوں کے, بدقسمتوں کے ہاں ہوتی ہے, جن کے ہاں ہزار ہزار گز کے بنگلے اور دیواریں ہوں. میں ایسے مالداروں کے گھر میں بار بار بتاتا ہوں, جاتا ہوں, 1000 گز کا بنگلہ ہے, بڈھا بڈھی بیٹھے ہوئے ہیں, خیریت ہی خیریت ہے, لیکن اس خیریت میں ڈپریشن میں جا رہے ہیں. اس خیریت میں کہاں جا رہے ہیں؟ ڈپریشن. ہمارے یہاں تو سب چیزیں چل رہی ہیں. اس دن کیا ہوا, ظاہر ہے ہمارے گھر زیادہ ہے تو خیریت کا ریشو بھی تھوڑا سا کم ہوگا ہمارے یہاں. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہلکی پھلکی جھڑپیں چلتی رہتی ہیں, بارڈر پہ لڑائیاں ہلکی پھلکی نا چلتی رہتی ہیں ہمارے گھر. محبتیں ہیں تو جھڑپیں بھی ہوں گی نا ہلکی پھلکی. بچے بھی ہیں, ایک بچے نے کسی کے لگا دیا چمبا, وہ بیٹھا ہوا ہے, وہ آگے سے وہ لگائے گا, تو پھر اب بڑے مسائل ہوتے ہیں, چھوٹے موٹے چلتے رہتے ہیں. اور یہ بہت اچھی, ہم اس پہ خوش ہیں الحمدللہ. ہمیں وہ والی خیریت نہیں چاہیے جو گورا جس خیریت کا قائل ہے, وہ والی نہیں چاہیے بھائی ہمیں. تو یہ میں اخلاق کی بات کر رہا تھا. ظاہر ہے جس کا یہ اسٹائل ہوگا تو لوگ بولیں گے یہ دینداروں کے اخلاق. تو بھائی ہر جگہ سلیمان علیہ السلام کا ہدہد سے بات کرنے کا اسٹائل کچھ اور تھا, ملکہ سبا سے بات کرنے کا اسٹائل کچھ اور تھا. شروع میں تو سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو بھی دھمکی دی تھی, لیکن جب پتا چل گیا فرما بردار بن کے آ رہی ہے تو پھر بڑے اچھے اخلاق سے ملکہ سبا سے بات. ہمارے صوفی لوگ ہوتے تو وہاں بھی اعتراض کرتے کہ نامحرم سے بات کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں سلیمان علیہ السلام؟ نامحرم کو بلایا انہوں نے اپنے محل میں. تو عجیب عجیب سے دینداری کے ہمارے ہاں معیار بن چکے ہیں, اس کی بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے. بھائی سلیمان علیہ السلام نے اس نامحرم کو بلایا. اچھا یہ بھی اشکال ہوتا, دیکھو جب سلیمان علیہ السلام نے کہا نا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ, تو ملکہ سبا نے اپنی پنڈلیاں کھولی. اس کو یہ تھا کہ یہ پانی ہے. تو ہمارے یہاں کے جو فنڈامنٹلسٹ قسم کے دیندار ہیں وہ وہاں بھی اعتراض کرتے کہ ملکہ سبا اپنی پنڈلیاں کھول رہی ہے, تو سلیمان علیہ السلام اس کو جیل کیوں نہیں بھجوایا کہ ایک نامحرم کے سامنے اپنی پنڈلیاں کھولی. بھائی بات یہ ہے کہ یہ موقع نہیں ہے ان چیزوں کا. آج کل کیا کرتے ہیں, نامحرم کے سامنے پنڈلی عورت نہیں کھول سکتی, لیکن ہر جگہ نہیں علی المنکر کا موقع نہیں ہوتا. کون سی چیز بے موقع ہے, کون سی با موقع ہے, یہ جب تک آپ نہیں دیکھیں گے اس وقت تک تبلیغ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. آج بعض دفعہ علماء کسی خاتون کو انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں, لوگ اس پہ بڑا اعتراض کر رہے ہوتے ہیں, نامحرم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی نامحرم کے سامنے بند کمرے میں جمع ہونا حرام ہے. نامحرم کے سامنے اوپنلی اگر کوئی بیٹھا ہے اور کسی مسلک سے بیٹھا ہے تو پردہ تو عورت پہ فرض ہے, مرد پہ تھوڑی فرض ہے پردہ. تو اس میں بھی لوگ بڑا اشکال کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں دین کے علم کی کمی کی وجہ سے. خیر بات بہت زیادہ لمبی ہو گئی, تو وہ خیریت کا ذہن میں رکھیں کہ گوروں کے ہاں جو خیریت ہوتی ہے نا, اس خیریت سے آپ بالکل بھی متاثر. دیکھو میں اس دن کتنی ٹینشن میں تھا, اگر میری شادیاں نہ ہوتی تو وہ ٹینشن نہیں ہوتی, لیکن میں آپ کو بتاؤں شادیاں نہ ہوتی تو یہ خوشی بھی نہ ہوتی جو آپ کو نظر. وہ ٹینشن کم ہے جو کبھی کبھار ہوتی ہے, جو انسان کو خاندان سے, جس کو ہندی میں پریوار کہتے ہیں, اولاد ملتی ہے,
بیگمات ملتی ہیں، سسرالز ملتے ہیں، اور آپ کو ایک پورا ریلیشن